بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ گلوبل مارکیٹنگ کی سیریز کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے۔ اس لیکچر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 7 میں جو ریمیننگ پارٹ رہ گیا تھا اس کو کور کریں گے۔ جو چیپٹر نمبر 7 ہے وہ سیگمنٹیشنز کے بارے میں ہے۔ سیگمنٹیشن کے بارے میں نے آپ کو یہ گائیڈ کیا تھا کہ ڈیوائڈنگ دا مارکیٹ انٹو دا اسمالر سیگمنٹ، چاہے وہ بیہیویئر کی بیسس کے اوپر مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہوں، سائیکوگرافی کی بیسس کے اوپر، یا بینیفٹ یا بیہیویئر سیگمنٹیشن کی بیسس کے اوپر، یا ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس کے اوپر، یعنی کہ ایج جینڈر کی بیسس کے اوپر آپ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہو۔ جس مارکیٹ کو آپ پھر سیگمنٹ کرتے ہیں، ڈیوائڈڈ کرتے ہیں، پھر اس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی کہ فائنلی اپنا پروڈکٹ جو ہے اس ٹارگٹ مارکیٹ، اس سیگمنٹیشن مارکیٹ میں آفر کر دیتے ہو۔ جب آپ پروڈکٹ کو آفر کر دیتے ہو، ٹارگٹ کر دیتے ہو، دین یو کریٹ دا پوزیشننگ ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر، کہ اس کے کنزیومر کے مائنڈ میں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں انٹیوشن کریٹ کر دینا، کہ جب بھی وہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں سوچے تو اس کو آپ کے پروڈکٹ کی ضرورت محسوس ہو، یعنی کہ جب بھی کوئی جنگل یا کوئی ساؤنڈ چل رہا ہو تو آپ اس کو محسوس ہو یہ فرام برانڈ ہے۔ فار ایگزامپل کچھ عرصے پہلے سروسز کا تھیم چلتا تھا، تو ہم سروس شوز کا تھیم سن کے ہمیں سمجھ لگ جاتی تھی کہ یہ شوز جو ہیں، یہ جو ٹون ہے، یہ جو تھیم ہے، یہ سروس شوز کا ہے۔ اس طرح دا نمبر آف دا ادر پروڈکٹ از آلسو، وہ بھی اپنے آپ کو کسی تھیم، کسی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کہ جب بھی ہم کسی برانڈ کا کوئی لوگو دیکھتے ہیں تو ہمیں فار ایگزامپل ایپل کا آپ لوگو دیکھتے ہو تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ ایپل کا فون ہے یا ایپل کا لیپ ٹاپ وغیرہ، تو ایپل کے برانڈ کے آپ کو لوگو سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ایک انٹیوشنز ہوتی ہے جو آپ نے کنزیومر کے مائنڈ کے اندر کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ پریویس جو لیکچر تھے، پریویس جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ڈیموگرافک سیگمنٹیشن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایج اور جینڈر کے بیسس کے اوپر آپ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہو۔ یہاں پر ہم بیہیویئر سیگمنٹیشن کو دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر کی بیسس کے اوپر، انٹیوشن کی بیسس کے اوپر آپ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ان دا گلوبل مارکیٹس، یعنی کہ جس ملک میں آپ جا رہے ہو وہاں کا جو کنزیومر ہے ان کو بیہیویئر کی بیسس کے اوپر، انٹیوشن کی بیسس کے اوپر سیگمنٹیشن کر دینا، ڈیوائڈ کر دینا۔ فار ایگزامپل ہو مچ دے یوز اٹ، جو پروڈکٹ آپ آفر کر رہے ہو وہ کتنا یوز کریں گے، کتنی بار یوز کریں گے، یوزر سٹیٹس کتنا ہے، یعنی کہ ہیوی یوزر ہیں، لائٹ یوزر ہیں، میڈیم یوزر ہیں، تو اس کی بیسس کے اوپر بھی آپ جس ملک میں جا رہے ہیں اس کو سیگمنٹ کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ لا آف دا ڈسپرپورشنیلٹی از اے پریٹو لا، پریٹو لا کی بیسس کے اوپر بھی آپ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ لا آف ڈسپرپورشنیٹ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی کمپنی کا جو 80% جو پروڈکٹ ہے وہ 20% کنزیوم کر رہے ہیں، تو یہ 20% کنزیومر جو آپ کو کمپنی کا ریونیو دے رہے ہیں، تو کمپنی اس کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ کیونکہ وہ آپ کا 80% ریونیو جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں، تو وہ ان کو آپ نمبر آف دا اسپانسرشپس دیں گے، اس کو دیر دا نمبر آف انٹیگریٹڈ مارکیٹ کمیونیکیشن کے تھرو ان کو بائی ون گیٹ ون فری کا پروڈکٹ آفر کریں گے، یعنی کہ دیر دا اپرچونٹی ٹو آفر دا نمبر آف اپرچونٹی ٹو دا کنزیومر کہ وہ آپ کا پروڈکٹ دوبارہ آپ سے پرچیز کریں، کیونکہ 20% جو کسٹمر ہیں وہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ سے پرچیز کر رہے ہیں۔ بینیفٹ سیگمنٹیشن کی بیسس کے اوپر بھی مارکیٹ کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بینیفٹ سیگمنٹیشن جو پروڈکٹ کنزیومر یوز کر رہا ہے ان کو اس چیز کا کتنا بینیفٹ ہے۔ فار ایگزامپل جو آپ ایم ایس بی اے کی ڈگری لینے جا رہے ہیں یا ایم بی اے کی ڈگری لینے جا رہے ہیں، ہر ایک کا ڈفرینٹ بینیفٹ ہے، ہر ایک کا ڈفرینٹ، ہر کوئی، کچھ لوگ جو ہیں فیملی میں ریپیوٹ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس ایم فل کی ڈگری ہے، ایم بی اے کی ڈگری ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں میں یہ ایم ایس یا ایم فل کی ڈگری لوں تو مجھے جاب میں فردر
انکریمنٹ مل جائے. کچھ لوگوں کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ میں اس ڈگری کو حاصل کروں, اس سے کوئی جاب حاصل کر سکوں. تو ہر اسی طرح دوسرے پروڈکٹ کے بھی یہی بینیفٹ ہوتے ہیں. کنزیومر کو پرسیپشن دیکھنی ہوگی کہ وہ اس پروڈکٹ کو کیوں حاصل کر رہے ہیں, کس ٹائپ کا بینیفٹ وہ پروڈکٹ ان کو آفر کر رہا ہے. ویلیو کی بیسس کے اوپر بینیفٹ مائنس پرائسز, کہ کنزیومر جو ہے وہ پروڈکٹ جو پرچیز کرے گا وہ یہ فیل کرے کہ وہ پروڈکٹ میں اتنا بینیفٹ لے رہا ہے جتنی اس نے پرائس لی. یعنی کہ اگر بینیفٹ اس کو زیادہ ملے گا پرائس جو اس نے بیئر کی ہے اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے, اوبویسلی کسٹمر اپنی ویلیو obtain کر لیتا ہے. بیسڈ آن انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم پروڈکٹ سالو دا بینیفٹ اٹس آفر اور دا ایشو اٹ ایڈریس. تو اس کی بیسس کے اوپر بھی آپ پروڈکٹ کا سلوشن جو ہے کنزیومر کو دے سکتے ہیں, اس کا جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایتھنک سیگمنٹیشن, یعنی کہ آپ پاکستان میں پنجابی سرائکی کی بیسس کے اوپر, پٹھان کی بیسس کے اوپر مارکیٹ کو سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. یعنی کہ پٹھان جو ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, پنجابی کی ڈیمانڈ کیا ہے, سرائکی بیلٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے, سندھی کی کیا ڈیمانڈ ہے. تو پاپولیشن کو ڈیوائڈ کرنا آن دا ایتھنک نسل کی بیسس کے اوپر, تو وہ جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ ایتھنک کی بیسس کے اوپر مارکیٹ کو سیگمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں اگر کوئی ملٹی نیشنل فرم آتی ہے تو وہ ایتھنک کی بیسس کے اوپر پنجابی, سرائکی, بلوچ کی بیسس کے اوپر مارکیٹ کو سیگمنٹ کر سکتی ہے. 3 مین گروپ فار ایگزامپل یو ایس اے میں افریقن امریکن, ایشین امریکن اور ہسپینک امریکن ہیں. تو جب بھی ہم امریکہ میں جا کر اپنا پروڈکٹ لانچ کریں گے تو ہم ان 3 گروپوں میں مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ امریکن مارکیٹ کی فردر کلاسیفیکیشن دی گئی ہے کہ کیلیفورنیا میں جو آفٹر ٹیکس جو ہیں وہ 100 بلینز ہے. ٹوٹلز آف آل میکسیکن امریکن, یعنی کہ میکسیکن امریکن جو ہاؤس ہولڈ ہیں کیلیفورنیا کے اندر وہ $100 بلین کی ٹیکس فری ریٹرن جو ہے وہ امریکہ کو دے رہی ہوتی ہیں. دا نمبر آف ہسپینک ٹینز جو ہیں وہ 12% آف امریکہ ہے پاپولیشن کا, تو وہ 18% ہیں وہ, یعنی کہ وہ ہاؤس ہولڈ کا پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں. تو اس پینک کی بیسس کے اوپر, یعنی کہ ایتھنک کی بیسس کے اوپر آپ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ سینٹرل پنجاب کے اندر جو پنجابی ہیں وہ پروڈکٹ پاکستان کے اندر زیادہ کنزمپشن کرتے ہیں, تو ان کی بائنگ پاور زیادہ ہے. تو اس طرح آپ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اسیسنگ مارکیٹ پوٹینشیل, جس ملک میں آپ سیگمنٹیشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ مارکیٹ کو جو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, تو آپ نے یہ بھی اسیس کرنا ہے کہ وہ پوٹینشیل ایک مارکیٹ ہے کہ نمبر آف کنزیومر وہاں پر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سینٹرل پنجاب میں آئیں گے تو جہاں پر نمبر آف کنزیومر زیادہ ہیں, زیادہ لوگ موجود ہیں, تو آپ سیگمنٹ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب میں اس کو سیگمنٹ کروں گا تو کمپنی اس سے خاطر خواہ ریونیو بھی obtain کر لیتی. یہ نہیں ہے کہ آپ 3 یا 4 لوگوں کا سیگمنٹ بنا رہے ہیں اور ان کو پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت ہی ایکسپینسو ہوگا کمپنی کے لیے کہ وہ ایک چھوٹی کمیونٹی کے لیے پروڈکٹ کو ایکسیس کرے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمپنی جب پروڈکٹ کو سیگمنٹ کرے تو وہ یہ اسیس کرے کہ کیا یہ جو سیگمنٹ کمپنی سیٹ کر رہی ہے یہ ایک پوٹینشیل سیگمنٹ ہے کہ جہاں پر نمبر آف کنزیومر اویلیبل ہیں. اسیسنگ دا مارکیٹ پوٹینشیل میں فردر وہ کہتے ہیں سائز کی بیسس کے اوپر سیگمنٹ کر سکنا, کمپنی سیگمنٹ اسیس کرتی ہے کہ وہاں پر نمبر آف دا کنزیومر کتنے ہیں, گروتھ اپرچونٹی کتنی ہے, کمپٹیشنز جو ہیں وہ نمبر آف دا کمپیٹیٹر وہ کتنے موجود ہیں, کمپیٹیبلٹی کیا کمپنی وہاں پر پروڈکٹ آفر کر سکتی ہے, کمپنی میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ ایک جو بہت بڑا سیگمنٹ ہے وہاں ان کے لیے پروڈکٹ آفر کر سکتی ہے. تو 3 بیسس کے اوپر مارکیٹ کو اسیس کیا جا سکتا ہے, ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے. فریم ورک فار سلیکٹنگ اے ٹارگیٹ مارکیٹ, ہم آتے ہیں کہ کیسے ہم نے سیگمنٹ کر لیا, ہم نے مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر لیا, اب اس کو کیسے ہم ٹارگیٹ کریں گے, اپنا پروڈکٹ آفر کریں گے. تو اس میں وہ نمبر آف دا وے بتائے گئے ہیں کہ ڈیموگرافک انفارمیشن از اسٹارٹنگ پوائنٹ بٹ ناٹ اے ڈیسیژن فیکٹر. فار ایگزامپل مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرنا, انفارمیشن حاصل کرنا وہ ایک
اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، الٹیمیٹ ڈیسیشن نہیں ہے. الٹیمیٹ ڈیسیشن میں پروڈکٹ مارکیٹ مسٹ بی کنسیڈر مارکیٹ ڈیفائنڈ بائی دا پروڈکٹ کیٹیگری، یعنی کہ مارکیٹ کو پروڈکٹ کی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دینا کہ کس، فار ایگزامپل لو انکم گروپ کے لیے کون سا پروڈکٹ آفر کیا ہو جائے گا، ہائی انکم گروپ کے لیے کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ آفر ہوگا. فار ایگزامپل لکس اور ڈو جو ہے، لکس جو ہے اس کی لو انکم گروپ کے لیے پروڈکٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح لائف بوائے بھی لو انکم پروڈکٹ ہو سکتا ہے کہ جن کی بائنگ پاور کم ہے وہ لائف بوائے کا پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں، اور جن کی ہائنگ پاور مڈل ہے وہ لکس کا، اور جو ہائیلی افورڈ کر سکتے ہیں وہ ڈو کا پروڈکٹ. تو یہ کیٹیگری ہے پروڈکٹ کی کیٹیگری، کہ ایک ہی برانڈ ہے، ایک ہی کمپنی ہے جس نے یہ تین کیٹیگری جو ہے وہ آفر کر دی ہیں اپنے پروڈکٹ کی. مارکیٹنگ ماڈل ڈرائیو مسٹ بی کنسیڈرڈ فیکٹر ریکوائرڈ فار اے بزنس ٹو ٹیک روٹ اور گرو. آر دیئر اینی انیبلنگ کنڈیشنز پریزنٹ کنڈیشن whose presence absence will determine the success of the market model. 9 کویشچن وہ آپ نے آسک کرنے ہیں جب آپ نے مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر لینا ہے، پھر اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. کون آپ کے بائرز ہیں، ہو بائز آور پروڈکٹ، ہو ڈز ناٹ بائی، کون نہیں پرچیز کریں گے. فنکشنز کیا ہوں گے، فنکشن ڈز اٹ سرو، یعنی کہ وہ تمام پروڈکٹ کے فنکشن وہ پرفارم کرے گی جو کنزیومر آپ ریکوائر کر سکتے ہیں، ریکوائر کرتا ہے. اسی طرح پرائس جو ہیں وہ کتنی پے کریں گے. پروڈکٹ پرچیز، واٹ از اے پروڈکٹ پرچیز، وہ کس ٹائپ کا پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور کہاں پر پرچیز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام کویشچن جو ہیں وہ آپ خود سے پوچھیں گے، پھر ہی آپ پروڈکٹ کو کنزیومر کو آفر کریں گے. پھر ٹارگیٹنگ پوزیشننگ کیا ہوگی، پھر کیسے اس مارکیٹ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنے کی. اسٹینڈرڈائز گلوبل مارکیٹس، یعنی کہ اسٹینڈرڈائز آپ پروڈکٹ، یعنی کہ گلوبل مارکیٹ میں پوری دنیا میں ایک ہی پروڈکٹ، جیسے کہ کوکو کولا یا پیپسی کر رہی ہیں یہ، یعنی کہ تو پوری دنیا کی ماس مارکیٹ کے لیے سیم پروڈکٹ آفر کرنا. انڈیفرینشیٹڈ ٹارگیٹ مارکیٹ، یعنی کہ مارکیٹ کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا، تمام لوگ یکساں ہیں، تمام کو ایک ہی پروڈکٹ جو ہے وہ آفر کر دینا. کنسنٹریٹڈ گلوبل مارکیٹ، یعنی کہ کنسنٹریٹڈ گلوبل مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ کو نیش مارکیٹ، اور یعنی کہ کچھ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹ آفر کرتے ہیں. جس طرح چائنیز کر رہے ہیں، چائنیز اپنے پروڈکٹ کا 3 ورژن بناتے ہیں. لو ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ آفر کرتے ہیں، کوالٹی بی کا پروڈکٹ آفر کر دیتے ہیں. اور یورپین جو ملک ہیں اور امریکہ ڈیولپڈ کنٹری ہے وہاں پر ایک کیٹیگری کا پروڈکٹ جو ہے وہ آفر کر دیتے ہیں. اگر ہم ملیشیا کی بات کریں تو وہاں پر 2 ٹائپ کا پروڈکٹ یہ آفر، ہر ٹائپ کا پروڈکٹ آفر کر رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بائنگ پاور کم ہے تو آپ لو کوالٹی کا پروڈکٹ پرچیز کر لیں، اگر آپ کے پاس بائنگ پاور زیادہ ہے تو آپ ہائی کوالٹی کا پروڈکٹ کو پرچیز کریں. تو نیش مارکیٹ، چھوٹی مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرنے ہیں. سنگل سیگمنٹ آف دا گلوبل مارکیٹ، سنگل سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مارکیٹ کے لیے ایک الگ پروڈکٹ جو ہے وہ آفر کر دینا ان کے کلچر کو دیکھتے ہوئے. ڈفرینشیٹڈ گلوبل مارکیٹ، یعنی کہ ہر مارکیٹ کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹ. اگر آپ امریکہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، امریکہ میں ڈفرینٹ پروڈکٹ، پاکستان میں ڈفرینٹ پروڈکٹ، چائنا میں ڈفرینٹ، انڈیا میں ڈفرینٹ. ان کو کلچر کو دیکھتے ہوئے، ان کے ریلیجنس کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو پروڈکٹ جو ہے ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ جو ہے وہ آفر کر لیتے ہیں. جیسے میکڈونلڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں آپ سور کے گوشت کا پروڈکٹ آفر نہیں کر سکتے تو چائنا میں آفر کر لیتے ہیں. اسی طرح انڈیا میں بیف کا پروڈکٹ، گائے اور بھینس کا جو میٹ ہوتا ہے وہ نہیں آفر کرتے، پاکستان میں وہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کلچر کو دیکھتے ہوئے، ان کے ریلیجنس کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ پوزیشن کرتے ہیں، پوزیشن یعنی ٹارگٹ کر لیں ہیں. پوزیشن انٹیوشن، کریٹ دا انٹیوشن ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر، کہ وہ اس انٹیوشن کی بیسس کے اوپر آپ کا پروڈکٹ کو وہ پرچیز کریں. یعنی کہ یہ انٹیوشن، یعنی کہ کنزیومر یہ دیکھتا ہے یہ اس پروڈکٹ نے پچھلی دفعہ مجھے بہت زیادہ بینیفٹ دیے تھے تو میں دوبارہ یہ پروڈکٹ جو ہے پرچیز کروں. جیسے کہ ایپل ہے، ایپل کی بینیفٹ بہت زیادہ ہیں، ایٹریبیوشن بہت ہیں. کوالٹی اور پرائس کی بیسس کے اوپر بھی پوزیشننگ، یعنی کہ یہ ہائی کوالٹی کا پروڈکٹ ہے، اس کی پرائس بھی زیادہ ہے.
تو میں یہ پروڈکٹ پرچیز کر سکتا ہوں. یوزر اور یوزر کی بیسس کے اوپر, کمپٹیشن کی بیسس کے اوپر اس کے یوزر بہت زیادہ ہیں, تو یہ بھی انٹیوشن کریٹ کیے جا سکتے ہیں. کمپٹیشن جی اس کا کوئی کمپیٹیٹر موجود نہیں ہے, تو یہ بھی کنزیومر کے مائنڈ میں انٹیوشن کریٹ کی جا سکتی ہے. پوزیشننگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ گلوبل کنزیومر کلچر کی بیسس کے اوپر سمبل آف پرٹیکولر گلوبل کلچر, یعنی کلچر اس کے کلچر سب کلچر کی بیسس کے اوپر مارکیٹ کو پوزیشن کرنا. فورن کنزیومر کلچر پوزیشن, یعنی کہ برانڈ یوزرز یوز اوکیشنز, یعنی کہ عید کے اوکیشنز کے اوپر, کرسمس جو اوکیشن چل رہی ہوتی ہیں وہاں پر یوز کو دیکھتے ہوئے آپ پروڈکٹ کو پوزیشننگ کرتے ہیں اس کنٹریز میں. پوزیشننگ اسٹریٹجی جیسے کہ آئی پوڈ نے ایک پوزیشننگ کریٹ کر دی کہ آپ 2005 سے میں ایک آئی پوڈ میں ایک نمبر آف دا کوالٹی تھی ایپل کی, جو اس نے آفر کیا اپنے کنزیومر کو, تو اس نے زبردست انٹیوشن کریٹ کی کنزیومر کے. آپ ایک ساؤنڈ میں ایک اچھی کوالٹی کا ساؤنڈ جو ہے وہ آئی پوڈ کے اندر آپ کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ 85 میں 86 میں 90s میں آئی پوڈ کی بہت ورتھ تھی کنزیومر کے مائنڈ میں کہ ہم ایک ہائیلی کوالٹی کا ساؤنڈ جو ہے وہ آئی پوڈ کے تھرو سن سکتے ہیں. لوکنگ ہیڈ چیپٹر 8 کو ہم امپورٹ اور ایکسپورٹنگ میں دیکھیں گے فردر, اور اس میں ہم ایکسپورٹنگ میں کرنٹ سیگمنٹ سائز کو دیکھیں گے, گروتھ اپرچونٹی کو دیکھیں گے کہ جس کنٹری میں جا رہے ہیں وہاں پر گروتھ اپرچونٹی کیا ہے, اس کا سائز کیا ہے, پوٹینشیل کمپیٹیٹر کتنے ہیں اس ملک کے اندر. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی کنسیپٹ ہمارے اس لیکچر میں دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیوری کو ریزالو کروں گا.